بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 30 سال تھی تب آپ پیدا ہوئیں۔ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا نام سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام سیدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ بنت خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا ہے۔ آپ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح باسط سے پہلے کم سنی میں ہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر آپ کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن خالہ بنت خلیل کے بیٹے تھے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے کو اپنے بیٹے کے جیسے عزیز رکھتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ ابو العاص نے طلب کیا۔ انہوں نے اپنی خالہ سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور پھر ابو العاص نے خود آ کر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین رشتہ اور جوڑ ہے، لیکن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ سیدہ زینب کی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو دامادی کا شرف عطا کیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً مسلمان ہو گئیں۔ اس وقت ان کے شوہر ابو العاص تجارت کی غرض سے مکہ سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوران سفر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی۔ مکہ آ کر تصدیق ہو گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس بات پر وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو پھر کیا ہوگا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں اپنے صادق اور امین باپ کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ خدا کی قسم وہ سچے ہیں، اور میری ماں، بہنیں اور حضرت علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری قوم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے ماموزاد بھائی زبیر بن عوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لا چکے ہیں، اور میرا خیال نہیں کہ تم میرے باپ کو جھٹلاؤ گے اور ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ ابو العاص نے کہا کہ مجھے تمہارے والد پر کوئی شک و شبہ نہیں، اور نہ ہی میں ان کو جھٹلاؤں گا، بلکہ مجھے تو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پر چلوں، لیکن میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قوم مجھ پر الزام لگائے گی اور کہے گی کہ بیوی کی خاطر اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ شریف النفس اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کے ایک معزز خوشحال تاجر بھی تھے۔ لوگ ان کو بھی امین کہتے تھے۔ آپ اچھی خصلتوں کے ساتھ ساتھ بلند نسب کے بھی حامل تھے۔ مکہ میں ان کی پوزیشن مالداری اور امانت داری اور تجارت کے لحاظ سے بہت بڑی ہوئی تھی۔ بعثت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے گہرا لگاؤ تھا۔ مکہ کے لوگ انہیں اپنا مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں میں فروخت کے لیے بھیجتے تھے۔ کفار نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں۔
لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بیٹوں نے ابو لہب کے کہنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ کفار نے ابو العاص کو بھی بہت اکسایا، لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور ہمیشہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمیشہ ابو العاص کی تعریف کیا کرتی تھی اور فرماتی تھیں کہ ابو العاص نے بہترین دامادی کا ثبوت دیا ہے۔ قریش نے ابو العاص سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دو اور میں تمہیں جو لڑکی پسند آئے گی اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے عوض کوئی عورت نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ موسمہ ہجرت فرمائی تو اہل و عیال مکہ میں ہی رہ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے سسرال میں ہی تھی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر ڈھانا شروع کر دیے جس میں بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ بھی تھا۔ اس طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ شیب ابو طالب میں آزمائش کے مکمل 3 سال گزارنا پڑے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب کے واقعے کے بعد انتقال فرما گئیں۔ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح اپنے شوہر کے گھر مکہ میں ہی رہ گئی۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب کی اور بہت سے کفار گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی جانب سے شریک ہوئے۔ عبداللہ بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گرفتار کیا۔ ابو العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فدیہ بھیجا تاکہ اس کے بدلے میں قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دیور عمر بن روی کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ اس وقت ان کے خیال میں اس سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے نکاح کے وقت بطور تحفہ دیا تھا۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر مناسب ہو تو یہ ہار زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً مدینہ منورہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمان نبوی میں سر خمیں تسلیم کر دیا اور ابو العاص کو رہا کیا گیا اور وہ مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ابو العاص کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ انتظار کرے، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچے تو انہیں لے کر مدینہ واپس آ جائے۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جا سکیں، اور خود تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مکہ جا رہی ہے، تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا اور مقام زیتوی میں جا کر گھیر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھی۔ جبار بن اسود نے اپنے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا رخ موڑنے کے لیے نیزہ گھمایا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ انہیں سخت چوٹ آئی، وہ حاملہ تھیں، گرنے سے حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے غصے سے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور للکار کر کہا کہ خبردار، اب اگر کوئی آگے آیا تو ان تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے اور مشرکین میں ابو سفیان سردار قریش کے ساتھ موجود تھے، اور کہا بھتیجے اپنے تیر کو نیچے رکھو، ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈالے۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں تم ان سے بخوبی آگاہ ہو۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شور اور ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ واپس آئے، اور چند روز بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ وہ وطن جاجس میں تھے اور ابھی تک سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے منتظر تھے۔ کنانہ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کیا، اور وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور اپنے شوہر کو حالت شرک میں چھوڑ دیا۔ ابو العاص کو اپنی زوجہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ کفار کے کہنے پر بھی انہیں طلاق نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے مطابق انہیں مدینہ روانہ کر دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد اداس اور بے چین رہنے لگے۔ ایک مرتبہ جب ملک شام کی جانب سفر کر رہے تھے تو یہ شاعر کہہ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں آرام کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاد و آباد رکھ جو حرم میں مقیم ہے۔ امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خاوند اس بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ تقریباً 2 سال میاں بیوی کو جدائی کے صدمات سہنے پڑے۔ ابو العاص قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام امیس میں قافلہ ملا، کچھ لوگ گرفتار کیے گئے، مال و اسباب لوٹ میں آیا۔ ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پناہ دی۔ ابو العاص نے فجر سے پہلے ہی مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پناہ لی تھی۔ طلوع صبح سے پہلے ہی مسلمانوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز سنی کہ اے لوگوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی۔ نماز مکمل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچے اور صورتحال معلوم کی۔ سیدہ زینب نے روتے روتے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص اگر پاس ہیں تو چچا کے بیٹے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے بھی ابو العاص کو پناہ دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کا مال بھی واپس کر دیا۔ ابو العاص نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور ان کی ماں کو الوداع کہہ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر تمام لوگوں کے وہبات اور حقوق واپس کر دیے اور کہا،
کہ اب مجھ پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ سب نے بیک وقت کہا نہیں، ہم نے تجھے حق ادا کرنے والا معزز پایا۔ یہ سن کر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ خدا کی قسم اسلام لانے سے کوئی چیز منع نہ تھی سوائے اس خوف کے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں تمہارے مال و دولت کو ہڑپنا چاہتا ہوں، اور جب کہ وہ سب میں نے ادا کر دیے اور میں اب فارغ ہو گیا ہوں، اسی لیے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چونکہ میاں بیوی میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر پہلے ہی حق مہر پر نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھیج دیا۔ نکاح کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم وقت زندہ رہیں اور میاں بیوی کی یہ رفاقت زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ ہجرت کے وقت جو سانحہ ہوا تھا، اس کی تکلیف میں ابو العاص مسلسل گرفت رہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، جس کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صحابیات کو بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے نور دیدہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر آثار غم نمایاں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 اولادیں چھوڑی۔ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بچپن ہی میں وفات پائی، لیکن عام روایت میں ہے کہ سن رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ یرموک کے معرکہ میں شہادت پائی اور فتح مکہ میں بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے۔ حضرت امامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ تک زندہ رہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔